السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نہال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال سٹوری چینل۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب چاروں ناچار اسی کی تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے دوستوں، جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے تو انسان اس کا تابع فرمان کیوں نہیں بنتا؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس نے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کس نے سننے کے لیے کان دیے، کس نے سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا، کس نے بولنے کے لیے زبان دی، کس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور وہ کون ہے جس نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا؟ وہ کون ہے جس نے اسے رزق عطا کیا؟ وہ کون ہے جس نے اس انسان کے لیے شمس و قمر، زمین و آسمان، باغات و درخت اور کائنات کی ہر چیز پیدا کی؟ جس نے بغیر عوض کے انسان کو سب کچھ عطا کر دیا، کیا اس کا یہ حق نہیں کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کی منہیات سے پرہیز کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ ان آیات میں اور اس طرح کی دیگر بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا واضح حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں کہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرتا رہے، بلکہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں، ورنہ اگر وہ منمانی کرتا رہے اور جو جی میں آئے اسے پورا کرنے پر تل جائے، یہ نہ دیکھے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض، تو ایسا انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہوتا ہے اور وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا آپ نے اس پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ کیا اس کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خواہشات نفس کا پیروکار انسان جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اسے صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے تو نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنی ہوگی اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، بھلا آپ نے اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اسلامی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتا اور زندگی منمانی کرتے ہوئے گزارتا ہے اور اپنی خواہشات کو ہی رہبر و مرشد اور معبود بنا لیتا ہے تو اس کے کانوں اور دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھوں جیسا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے اور صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بننا چاہیے۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنوں کی بات ہی یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اور جہاں تک خواہشات نفس کی پیروی کا تعلق ہے تو یہ مسلمان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، لالچ جس کو پورا کرنے پر تل جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور آدمی کی من پسندی۔ اور نجات دینے والی 3 چیزیں یہ ہیں، ناراضگی اور رضامندی دونوں حالتوں میں انصاف کرنا، تنگ حالی اور خوشحالی دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور ظاہری دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو نیک بننے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔